الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب علماء اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں، کیا رمضان کو فضیلت حاصل ہے نزول قرآن کی وجہ سے، یا اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو خصوصیت دی، یا رمضان کے اندر کوئی ایسی خصوصیت تھی کہ اللہ میاں نے اس مہینے میں یعنی قرآن کو نازل فرمایا، کہ رمضان کو خصوصیت حاصل ہوئی ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کو خصوصیت حاصل ہوئی ہے رمضان کے ساتھ۔ لہذا یہ بہترین رائے ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے متصف ہونے کی وجہ سے ایک فضیلت حاصل ہوئی، کیونکہ قرآن کو تو یقینی طور پر رمضان کے مہینے پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ قرآن تو کتاب اللہ ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی نہیں اور جتنی جو ما سبق کتابیں تھیں، توراۃ، زبور، انجیل، اور یہاں تک کہ صحائف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفے جو ہے وہ سب جو ہے اسی مہینے کے اندر نازل فرمائے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کو کوئی خصوصیت حاصل ہے اللہ رب العزت کی کلام اور کتابوں کے نزول کے اعتبار سے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر کے اندر۔ لہذا ناظرین، لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے اندر نجمن نجمن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ تو لہذا اس اعتبار سے ناظرین، رمضان کے مہینے کو ایک خاصیت حاصل ہے قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن رمضان کا مہینہ ہے۔ یعنی اگر رمضان کے مہینے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، تو روزہ رکھنا دن کے اندر اور رات کے اندر قرآن کی تلاوت تراویح کے اندر سننا اور کرنا، یہ باعث اجر ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے مقاصد بیان کیے، ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ھدی للناس، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ تو لہذا ناظرین، قرآن پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعثت عطا کی، وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے عطا فرمائی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ تو لہذا حضور کی نبوت اور رسالت تمام انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامم کا خطاب عطا فرمایا
کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء میں، اور ہماری کتاب سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب، سب سے آخری کتاب، کتاب ہدایت. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخر میں بھیجا، لیکن خیر الامم کا خطاب عطا فرمایا کہ انتم آخر الامہ لا امت بعدکم، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں. قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں مبعوث کیا گیا ہے. تو لہذا امت اخرجت للناس اور رسالت کافۃ للناس اور کتاب ہدی للناس اور اللہ رب العزت کی ربوبیت رب العالمین. تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو جیسے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، اس ذات کی ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، اور اپنے آپ کو رب العالمین کا خطاب عطا فرمایا کہ آپ تمام عالمین کے رب ہیں. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ نبی ہم نے آپ کو نہیں مبعوث کیا مگر پوری کی پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. تو لہذا ناظرین، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا. سب سے بڑی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس اعتبار سے اس امت کو ایک خاص مقام حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس امت کو ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ یہ ایک امت کتاب قرآن پاک کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک جو ہے وہ ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور اس قرآن کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خاص ایک معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور عالمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ بھی جو ہے دائمی معجزہ عطا فرمایا اور عالمی معجزہ عطا فرمایا. قیامت تک جو شخص بھی قرآن پاک پڑھے گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا اظہار کرے گا. تو اللہ رب العزت نے اس امت کو اس اعتبار سے ایک خاص مقام عطا کیا کہ اس امت کے پاس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا تھا وہی کتاب مبین جو ہے اس امت کے پاس موجود ہے بعینی ہی. اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا. یہ اس امت کی فضیلت ہے، اور اس اعتبار سے یہ امت خوش نصیب امت ہے. اور اسی دوسرے جانب سے دیکھا جائے تو لہذا بد نصیب بھی یہ امت، اس امت کے پاس کتاب ہدایت ہے، ایسی کتاب جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، لیکن امت آج پھر بھی جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے اور اس کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہی. تو یہ اس امت کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. اور جس وقت یہ امت انشاءاللہ اس کتاب پر عمل کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس امت کو جو ہے وہ اعزاز عطا فرمائیں گے. ان هذا القرآن، یہ قرآن جو ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، کہ یہ جو بھی قومیں اس کتاب کو پکڑیں گی، اس پر عمل کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عروج عطا فرمائیں گے، ان قوموں کو غالب کر دیں گے. اور جو قومیں اس کتاب کو چھوڑ دیں گی اور اس پر عمل نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دے گا. وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کے، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کے. تو لہذا اس وقت جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے ناظرین، یہ بعینی وہی کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. جیسے کہ ہم جب سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب کے اندر لا ریب فیہ، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک کتاب ہے، اور اس کے اندر کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. لہذا جو اس سے ہدایت حاصل کریں گے ناظرین وہ متقی ہوں گے. ورنہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کے جو ہے وہ اگر ان کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا اور اگر وہ اس کتاب کے اندر جو ہے نقص نکالنے کے لیے، غلطیاں نکالنے کے لیے اس کو پڑھیں گے اور اس کے اندر کوئی موضوع تلاش کریں گے جس سے وہ اس کتاب پر الزام دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دیں، تو ان کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس کتاب کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وما یضل به الا الفاسقین، گمراہ وہ ہوگا جو فاسق ہوگا، لیکن جو تعصب کے چشمے کو اتار کر، دل کے پردے کو اتار کر
اور صاف شفاف کر کر جب اس کتاب کو پڑھے گا تو یہ کتاب جو ہے وہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گی. دنیا کے اندر ہر دور کے اندر جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور وہ صرف دو چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کو متاثر کرتی ہیں. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی شخصیت کے دشمن بھی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی نقص نہیں نکال سکے. اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی ذات اقدس، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، آپ کے اخلاق عالیہ کو پڑھا جاتا ہے، آپ کے رویے کو، آپ کے برتاؤ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے معاشرے کے ان پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا، تو لہذا اسی بنا پر لوگ جو ہے حضور کی ذات اقدس سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور دوسری عظیم کتاب کتاب اللہ ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سمجھتے ہو، تمہیں شک ہے اس کتاب کے اندر، یہ کتاب جو ہے غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یا یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمائی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی ایک صورت، اس جیسی صورت ایک بنا کے لاؤ. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو چیلنج دیتے ہیں، انسانوں کو کیا، جنوں کو بھی چیلنج دیتے ہیں. کل اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا کہ بمثل هذا الکتاب، کہ جنوں اور انسوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے چیلنج دیتے ہیں کہ بھئی اس جیسی کتاب کوئی لے کر آؤ، اور جو ہے کوئی اس کا ایک صورت، ایک آیت کوئی بنا کر دکھا دے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم اس میں غور و فکر کرو. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کہ تم غور و فکر کرو اس کتاب کے اندر، تدبر کرو، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل شدہ کلام ہوتا تو لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو تم کیا اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو لہذا ناظرین، یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں اور اس کتاب کو سمجھیں. سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں جو ہے کتاب اللہ پڑھنا آتی ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ ہم کتاب اللہ کو پڑھ سکتے ہوں. اور دوسری سب سے بڑی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم سمجھیں اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے ناظرین کہ اس پر عمل کریں. اور سب سے بنیادی چیز کیا ہے، چوتھی چیز کیا ہے، بلغوا انی ولو آیا، کہ جو تم تک، مجھ تک جو آیت بھی تمہارے پاس ہے، میرے پاس، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی لو، جو لو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کریں، حضور کی ختم نبوت کے واسطے سے، حضور کی امتی ہونے کے واسطے سے. اور ان کی ہمارا عقیدہ ہے حضور خاتم النبیین ہے، تو لہذا آپ کی نبوت جو ہے آپ پر ختم ہو چکی، تو اس نسبت سے یہ دعوت والا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جو لوگ تم میں یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو غائبین ہیں ان تک پہنچائیں، حاضرین کی ذمہ داری ہے. تو لہذا اب یہ قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر چوتھا اس کی تبلیغ کرنا. لہذا ناظرین، یہ بنیادی طور پہ قرآن کے حقوق ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یا سیأتی علی امتی زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام نہیں رہے گا، صرف کیا اس کا بس نام رہ جائے گا. اسلام 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 ہو رہا ہے، اسلام کی روح نکل چکی ہے. سیأتی علی امتی زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. اور قرآن کے صرف کیا الفاظ رہ جائیں گے. قرآن جو ہے آج برکت کی کتاب بن چکی ہے، آج جو ہے ختم کی کتاب بن چکی ہے. دکان کھول لی، بچوں کو بلا لیا، قاری صاحب کو بلایا کہ بھائی قرآن پڑھ دو اور جو ہے وہ برکت حاصل ہو جائے. گھر بنایا، قرآن خوانی ختم کر دو. کسی کا انتقال ہوا، قرآن خوانی کر لو، اور جن کو اتار لو، نظر کو اتار لو، اور جو ہے جلدان میں پیٹ کر الماری کے اندر رکھ دو کہ بھائی جو ہے برکت ہو جائے گی. تو برکت کی کتاب بنا لیا. حالانکہ یہ برکت کی کتاب کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر برکت ہی برکت ہے، قرآن پاک کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، قرآن پاک کے اندر شفا ہی شفا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور،
کہ موعظہ ہے، وہ ایک نصیحت ہے، اس کے اندر جو پڑھتا ہے وہ شفاء لما فی الصدور، اور وہ سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو وہ ختم صاف کر دیتی ہیں. شفا، یہ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کفر کی بیماری. کفر کی بیماری کا علاج، شرک کی بیماری کا علاج، بدعات کا علاج، رسوم اور رواج کا علاج، اور گناہ صغیرہ کا علاج، گناہ کبیرہ کا علاج، ان ساری چیزوں کا علاج کس کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن ہم نے نازل فرمایا اس میں مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ جسمانی شفا کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اکسیر کا کام دیتی ہے. جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صحت عطا فرماتے ہیں، اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. تو لہذا ناظرین، یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کو پڑھ کر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے. والذی انزل علیک القرآن، انزل علیک الکتاب، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن تم پر نازل فرمایا ہے، کتاب نازل فرمائی ہے. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس میں بعض آیتیں ہیں جو اب واضح احکامات ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کیا ہے؟ اصل کتاب کی جڑ ہے. واخر متشابہات، اور بعض جو ہے متشابہات ہیں، اور لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، فاما الذین زیغوا فیتبعون ما تشابہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سے فتنہ چاہتے ہیں. فتنہ ابتغاء تعویلی، اور اس کی جو ہے وہ تعویلیں نکالتے ہیں. اور وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم ہے، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کے اندر دو قسم کے احکامات کو نازل فرما دیا، آیتوں کو نازل فرما دیا. تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے. اور رمضان کا مہینہ جو ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ اپنے بندے کی شفاعت کرے گا. یقول الصیام یا ربی انی منعت الطعام والشہوات فی النہار، اے اللہ میں نے اپنے بندے کو جس نے روزہ رکھا اس کو کھانے سے پینے سے شہوات سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری آپ اس کے بارے میں شفاعت قبول فرمائے. اسی طرح سے قرآن کہے گا یقول قرآن انی منعت، کہ میں نے اس کو روکے رکھا، منعت النوم فی اللیل، کہ میں نے دن سے رات کو نیند سے روکے رکھا، تو میری شفاعت قبول فرما اس شخص کے حق میں جس نے مجھے پڑھ کر تلاوت کر کے عمل کر کے جو ہے راتوں کو جگا. تو لہذا اب قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے اور جو ہے وہ روزہ بھی شفاعت کر رہا ہے. لیکن قرآن ایک ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائیں گے. اور کل قیامت کے دن جب ختم قرآن ہوتا ہے تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ تو ہماری قبر میں اس کو مونس بنا دے، قبر کی وحشت کے اندر. تو اس سے بات پتہ چلی کہ مونس ہے قرآن. جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک قبر کی وحشت کے اندر اس کا غمخوار ہوتا ہے، اس کا مونس ہوتا ہے. وارحمنی بالقرآن العظیم، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے. اور ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، اور تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رات دن اس کی تلاوت کریں. اور ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اور کل قیامت کے دن اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. تو لہذا دیکھیں ناظرین، یہ ہے اصل کیا قرآن جو سورہ ملک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. تو قرآن شاعر اللہ میں سے ہے. قرآن کے ساتھ ظاہری ادب احترام کرنا بھی ضروری ہے. آج ایک طبقہ جو ہے وہ قرآن کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک عام کتاب ہے. عام کتاب نہیں ہے. جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل بیان کی ہے، اور اس کو ایسے پکڑ کے زمین پہ پھینک دیتا ہے اور ایسے اس کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کرتا ہے اور بے احترامی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. قرآن کے ساتھ ہمارے اساتذہ، ہم نے دیکھا اپنے اکابرین کو کہ وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، قرآن کو جو اپنے ماتھے پہ رکھتے تھے، قرآن کو اپنے ہونٹوں سے چومتے تھے اور جو ہے اس سے محبت کرتے تھے. قرآن کو دیکھنا شفا ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کلام اللہ ہے.
یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو آپ معمولی کتاب کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں کے ساتھ حسد کر سکتے ہیں، غبطہ جس کو کہتے ہیں عربی میں غبطہ۔ حسد تو مطلقاً حرام ہے، لیکن اگر جائز ہوتا تو ان دو شخصوں کے بارے میں ہوتا، اور علماء نے کہا یہاں سے مراد غبطہ ہے۔ غبطے اور حسد میں فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس سے چلی جائے، مجھے ملے نہ ملے، اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو جلن ہو رہی ہے۔ کسی کے پاس مال دیکھا، کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس گھر ہے، جائیداد ہے، باغات ہیں، شکل صورت کا حسین ہے، علم ہے، کسی قسم کی اور کوئی نعمت ہے، آپ بس جل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے لا تحاسدوا، حضور نے فرمایا دیکھو یاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحشب، کہ حسد سے بچو۔ حسد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو حسد جائز نہیں ہے۔ یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں، وہ کیا ہے، رجل آتاہ اللہ مالا، کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، فسلطہ علی ہلاکتی، اور وہ اس کے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ اس کو ہلاک کرنے کا مطلب کیا ہے، ينفق آناء اللیل وآناء النہار، تو اس کو صبح اور شام کیا کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص، دیکھیں اب اس پہ ایسے شخص سے آپ حسد کر سکتے ہیں، غبطہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے جس طریقے سے اس کو مال عطا کیا اور یہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، غربا اور مساکین میں خرچ کرتا ہے، اے اللہ جس طریقے سے یہ جو ہے اس مال سے اپنی آخرت بنا رہا ہے اور زکوٰۃ صدقات ادا کرتا ہے، تو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، مجھے بھی مال عطا فرما، میں بھی اسی طرح سے جو ہے تیرے راستے میں خرچ کروں، غربا اور مساکین میں خرچ کروں۔ اس قسم کی نیت کرنا جائز ہے۔ اے اللہ تو اس کو برکت عطا فرما، اس کے مال کو اور بڑھا دے اور مجھے بھی عطا کر دے۔ اے اللہ اتنی نعمتیں تو نے دی ہیں سب کو، سب کی نعمتوں کو بڑھا دے، مجھے بھی دے دے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا دوسرا وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے، وَهُوَ يَقِومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور اس پر عمل کرتا ہے صبح شام۔ تو اب یہ جو شخص ہے، اس شخص کے ساتھ بھی آپ حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو تو نے قرآن کا حافظ بنایا، کتنی قرآن کی نالج عطا فرمائی، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اللہ تو اس کے علم میں اضافہ فرما، اس کی آواز کو اور بہتر فرما، اور توفیق دے قرآن کی تلاوت کرنے کی، اے اللہ تو مجھے بھی عطا کر دے، میں بھی اسی کی طرح بن جاؤں۔ تو یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ اور تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور کثرت کے ساتھ آپ تلاوت کریں۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے بنیادی طور پر جو چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی والذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات، کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیا، سب سے پہلی چیز کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، پھر وہ يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم، پہلے تلاوت قرآن پاک، تزکیہ، پھر تعلیم الکتاب۔ تو لہذا تلاوت قرآن ایک بنیادی طور پر ایک عبادت ہے۔ جب جو انسان انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جو مومن ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو وہ جلا بخشتا ہے، دلوں کے اندر نور پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لہذا یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ تو لہذا ناظرین، قرآن کے پڑھنے پہ من قرأ القرآن، جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے نماز کے اندر تو یہ افضل ہے غیر نماز سے، اور جو قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے یہ افضل ہے زبانی قرآن پاک پڑھنے سے۔ تو جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے رات کے وقت، تہجد کے وقت، اور نماز کے اندر کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اور قیام اللیل میں پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لہذا الحمدللہ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، اور الحمدللہ دنیا کے اندر کئی مساجد ہیں
بیشتر مساجد کے اندر جو ہے وہاں پر قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیکی کو ایک رمضان میں 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں. ماشاءاللہ ناظرین آپ حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. کل رات بھی ماشاءاللہ پوری رات اپیل ہوئی, آپ نے اس کو دیکھا. اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا, الحمدللہ میری فلائٹ ہے ابھی 10 بجے کی. ابھی یہ میں پروگرام ختم کرتے ہی انشاءاللہ ایئرپورٹ کے لیے نکلوں گا, اور انشاءاللہ کل ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے. تو انشاءاللہ ناظرین میں آپ سب حضرات کے لیے دعا کروں گا. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو باعث رحمت بنائے, باعث برکت بنائے. اور اللہ تعالیٰ جو اس رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں, خاص طور پہ مدینہ منورہ کی اور مکہ المکرمہ کی, اللہ تعالیٰ وہ برکات مجھے عطا فرمائے, آپ سب کو عطا فرمائے. آپ حضرات اس طرح سمجھیں جیسے میں آپ کا نمائندہ بن کر جو ہے وہاں جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا, اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو رمضان کے مہینے کا عمرہ جو ہے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ حج کرنا. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. الحمدللہ میری زندگی کا جو سب سے پہلا سفر تھا 1987 میں, جب میں تقریباً 15 سال کا تھا, تو میں اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ اس سفر پہ گیا تھا, اور وہ میں نے رمضان کا مہینہ تقریباً 20 دن شروع کے جو ہے وہاں گزارے تھے. تو اس کے بعد پھر زندگی ایسی مصروف ہوئی, ہوتے 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 اب جا کے اس سال ارادہ کیا پکا کہ انشاءاللہ جانا ہے. تو اللہ نے اس کو مقدر کیا, اور دعا کریں کہ بس اللہ خیر و عافیت سے لے کے جائے. تو دیکھتے ہیں ہمارا ایسا کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیں. آواز نہیں آ رہی. ہلو ہیلو, جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں, بولیں. ٹی وی کی میرا آواز بند کر نام دیں. رؤف ہے. جی جی آپ جا رہے ہیں, میں آپ جی مدینہ شریف جا رہے ہیں. جی میں نے حج کیا تھا 1957 میں. ٹھیک ہے. اب تو بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے, اب تو بہت رش ہوتا ہے. اچھا میرے لیے دعا کرنا. جی جی انشاءاللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر اللہ. جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت انفارمیٹیو ہے. مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا. جی جی آج صبح میں نے روزہ رکھا, اس کے بعد جو ہے جب میں صبح میں اٹھی تو میری طبیعت کافی خراب ہوئی, تو پھر مجھے وامٹ آئی, اور اس کے بعد میں دوبارہ لیٹ گئی. اب میں جب اس کے بعد دوبارہ اٹھی تو پھر میں کافی ڈی ہائیڈریٹڈ تھی, مجھے بہت زیادہ نوزیا ہو رہا تھا, اور میں اسی سوچ میں تھی کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں, کیا مجھے روزہ توڑ لینا چاہیے. اور تقریباً جب 11-12 بجے تو مجھے ایسے لگا کہ میں ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہی ہوں, مجھے پانی پینے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو میں بہت کنفیوز تھی کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی جزاکم اللہ. جواب دے لوں یا کال ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی جی فرمائیں جی, آواز آ رہی ہے آپ کی, بولیں. ہلو. جی جی آپ بات کریں, میں سن رہا ہوں, بات کریں آپ. آپ عمرہ میں جا رہے ہو تو ہمارے لیے دعا کرنا, اور ہم کے لیے یہ جگہ بھی ہم نصیب کرے نیکسٹ ایئر. انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے, ضرور. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. وعلیکم السلام. ہاں بھائی, مجھے بولنا تھا کہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہو, جی جی خاص ہمارے لیے خاص دعا کرنا. میرا نام لے کے سکینہ میرا نام ہے, اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم کو بھی وہ جگہ پہ بلاوے. ضرور ضرور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اب آپ کے ضرور لیے. میرے لیے دعا کرنا, ضرور انشاءاللہ. اللہ صحت اچھی رکھے اور ہم کو بھی وہ دربار سے جلدی سے بلاوے. اللہ آپ کی عمرہ قبول کرے پروردگار. آمین 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 جی, ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی فرمائیں جی. جی فرمائیں. جی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا کرنا, اور یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب کرے, آمین اور آمین. اسپیشلی بچوں کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا. ضرور انشاءاللہ ضرور. اللہ حافظ. وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. رواه مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, کال ہے تو لے لوں یا سوال کا جواب دے دوں پہلے؟ سوال کا جواب دیتا ہوں میں. اچھا, ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ صبح جب اٹھی محترمہ کہتی ہیں کہ وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور نوزیا ہو گیا اور وومٹنگ آنا شروع ہو گئی, تو اور ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی, تو اس صورت میں کیا ان کا روزہ ٹوٹ گیا, یا ان کو روزہ کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا, یا روزہ ان کو اپنا کیا کرنا چاہیے تھا؟ اچھا دیکھیں, اس سوال کے دو حصے کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان کو الٹی آ گئی, کیا آئی, وومٹنگ ہوئی خود بخود, یعنی جان بوجھ کے نہیں لائے. جان بوجھ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خود سے اپنی چاہت سے وہ وومٹنگ کر رہا ہے, نہیں, اس کو خود سے خود وومٹنگ آئی, تو اس میں وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو, اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. اور اگر خود سے کی ہے, جان بوجھ کے کی ہے, تو اگر منہ بھر کے ہے بہت ایسے کر کے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جو اگر اس تھوڑی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دو باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وومٹنگ اندر چلی گئی, آپ نے جان بوجھ کے نگل لی اندر معدے میں, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر آپ کو اس کی قضا رکھنی ہوگی. یہ تو وومٹنگ کے حوالے سے بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک شخص ہے, اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے, ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا ہے, اور اگر وہ اب پانی نہیں پیے گا, یا کوئی ایسی دوا نہیں لے گا, یا اس کو کوئی میٹھی چیز یا نمکیات کی چیز یا کوئی سیرپ نہیں دیا جائے گا, تو اس وقت تک وہ اس کی طبیعت بحال نہیں ہو رہی, طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے, اور تو اس وقت میں شرعی طور پر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے, اور اس ایک روزے کی پھر اس کو قضا رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے, بعد میں اس کو پھر قضا رکھنی ہوگی. تو وہ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ اس کا فدیہ نہیں ہے, اس روزے کی جو ہے اس کو قضا رکھنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسلام کے اندر دیکھیں بہت آسانی ہے. قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے,
اور قرآن میں جہاں بیان کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو وہاں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا فمن کان منکم مریضا، پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں مریض ہو یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی تو وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ اور پھر دیکھیں آگے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں مریض ہو، سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ دیکھیں اب یہاں پہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا۔ تو اب یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، انسان خود اس کو دیکھے گا کہ اس کی بیماری کیسی ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ جی کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا، ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میں بول رہی ہوں کہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں نا؟ جی جی، ابھی رات کو جا رہا ہوں میں۔ ہاں، تو میرے لیے وہ میری چیز جو گم گئی ہے اس کے لیے خاص دعا کرنا۔ ضرور ضرور ضرور، انشاءاللہ ضرور، اللہ اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ دعا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ اپنا کرم فرمائے گا، اللہ اپنا فضل۔ تو اس حوالے سے کہ اپنا کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیماری کو جو ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے نا، لیکن فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تم میں سے کوئی اگر اس کو رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، وان تصوموا خیر لکم، نہیں رکھتا ٹھیک ہے بھائی، وان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اچھی بات ہے رکھنا۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ تو بندے کو خود سے دیکھنا نا، دیکھیں آج کل ہے فیور بہت زیادہ عام ہے، اور سب کو یہ فیور ہے، مجھے بھی ہے، بہت زیادہ عزیہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نزلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں۔ تو اب یہ پرسنلی کوئی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہے کہ جی میں اب روزہ نہیں رکھ سکتا، کہ جی میں تو بالکل میرے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو یہ بات مناسب نہیں۔ ہاں بہت ہی کوئی ایسا ہو گیا ہے بھائی کہ بندہ جو ہے وہ بہت بیمار ہو گیا ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایکسکیوز نہ تلاش کرے اور بہانے نہ تلاش کرے۔ یہ بہانے جو ہوتے ہیں کہ تو پھر دیکھیں نا، یہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے ہے، مجھے کہہ سکتے ہیں، ہم نے تو مسئلہ بتانا ہے آپ کو، باقی اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اور تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو سے تو ہم نہیں چھپا سکتے نا۔ تو لہذا گزارش یہ ہے کہ بھئی اس بات کا اہتمام کیا جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بھئی جو ہے وہ ایکسکیوز نہ تلاش کریں، کہ بھئی اگر آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، کھانسی ہو گئی ہے، نزلہ ہو گیا ہے، فلو ہو گیا ہے، تو یہ میں برداشت کر سکتا ہوں۔ اصل میں روزہ نام ہی اسی چیز کا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر الصبر ہے، شہر الصبر، الصبر ثوابہ الجنہ، کہ شہر الصبر ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، تو وہ تو ایسے تو نہیں ہے ناظرین، یعنی وہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ جی اس طرح آپ کو بغیر مشقت کے، بغیر جو ہے وہ آپ کو محنت کے جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ چکا، دوسرے عشرے کی آج 19ویں شب ہے، اور کل جو ہے وہ 20ویں شب ہوگی، اور پرسوں یعنی تھرسڈے نائٹ جو ہے وہ 21ویں شب ہوگی، اور جمعرات کی شام مغرب سے پہلے آپ حضرات جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ حضرات جو ہے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اور مرد حضرات مسجدوں میں بیٹھیں گے
اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں بیٹھیں گی. اور اعتکاف فرض کفایہ ہے. کچھ لوگوں کے بیٹھنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا مسجد کے اندر تو پورا محلہ اہل علاقے والے گناہگار ہوں گے. لہذا سب سے افضل اعتکاف کرنا ہے بیت اللہ کے اندر، اس کے بعد مسجد نبی میں، اس کے بعد مسجد اقصی میں، پھر جامع مسجد میں، پھر اپنے علاقے کی مساجد کے اندر. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم سب عاکف اعتکاف کرتے ہو مساجد کے اندر. لہذا اعتکاف کا جو کانسیپٹ ہے، وہ مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ تحروا لیلۃ القدر فی وتر عشر آخر رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر. یہ جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تنزل الملائکہ، اس رات کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، خاص تنزل الملائکۃ والروح، جبریل کا. تو لہذا جمعرات کی رات ویسے ہی بہت بابرکت رات ہے، جمعے کی رات ہے. اور پھر 21ویں شب، پہلی طاق رات. اللہ اکبر اللہ اکبر، نور علی نور، فضیلت کے اوپر فضیلت ہے. تو لہذا ان راتوں کی قدر کریں. جمعرات کی رات ہوگی، پھر ہفتے کی رات 23ویں شب ہے، پھر جو ہے پیر کی رات جو ہے وہ 24ویں شب ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے بدھ کی رات جو ہے وہ پیر کی رات، پھر یعنی جمعرات کی رات ہوگی 21ویں شب، ہفتے کی رات ہو گئی 23ویں شب، اور پھر پیر کی رات ہو گئی 25ویں شب، اور پھر بدھ کی رات ہو گئی جو ہے وہ 27ویں شب. اللہ اکبر اللہ اکبر. انشاءاللہ 2 راتیں 21ویں شب اور 23ویں شب تو جو ہے وہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ مسجد نبی کے اندر، اور 25ویں شب اور 27ویں شب انشاءاللہ ہم گزاریں گے بیت اللہ کے اندر. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اگر اجازت دی اور اللہ نے اپنا کرم کیا تو دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی مفتی صاحب، سنا ہے کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو لکی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے لے جائے. ہمارے لیے دعا ضرور کرنا. اور خاص کر کے میرا بیٹا عمران ہے تو اس کی طبیعت کو ٹھیک نہیں رہتی، تو اس سے پہلے ہارٹ کا بھی آپریشن ہو چکا ہے ڈاکٹر. تو ڈاکٹر نے کہا کہ پھر اس کا آپریشن ہونا ہے. تو پلیز 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 آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر تو میرے بچے کے لیے ضرور دعا کرنا، اور میں ہمارے سب کے لیے، ہماری فیملی کے لیے. اور آپ سنائیں مفتی صاحب، کافی عرصے کے بعد میں آپ کو فون کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو فون نہیں کرتی کہ تنگ نہیں کرتی زیادہ آپ کو. تو پلیز آپ کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو پروگرام میں کال کرنا کوئی تنگ کرنا تو نہیں ہے نا. اس میں تو آپ سوال پوچھیں گی اور کوئی دینی بات کریں گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو برکت عطا فرمائے. ناظرین، بس گزارش یہ کرنی ہے کہ رمضان کے بالکل چند ایام رہ گئے ہیں، ان ایام کی قدر کریں اور خوب محنت کریں. خوب پتہ نہیں دوبارہ اگلے سال یہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا. کتنے ہمارے دوست احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں ہے. تو جو نعمت موجود ہو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ نعمت جو ہے نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت رمضان، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. اور اس کی قدر کیا ہے کہ دیکھیں، نیکیوں کا کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی عبادات کو قبولیت عطا فرمائے. اور خاص طور پر جو بیمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد بی ذرہ، آپ جو ہے وہ ایقد اہلہ، کہ آپ اپنے جو لنگی تھی اس کو کس لیتے تھے. وہ ایقد اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو لنگی کسنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں ہے بھائی لنگی کس لو، یعنی خوب محنت کرنی ہے. محنت یجتہد فی العشر الاخر ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ عشرہ آخر کے اندر اتنی محنت کرتے تھے کہ جو اس کے علاوہ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. اتنی محنت. اور شد بی ذرہ وایقظ اہلہ، اور اپنی لنگی کستے تھے. اس کا ایک مطلب ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنا.
دوسرا یہ کہ ازواج مطہرات سے دور رہتے تھے، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، گھر والے بھی عبادت کرتے تھے۔ تو لہٰذا کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، رات کو قیام اللیل کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، پھر تہجد کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، تھوڑی تھوڑی عبادت کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ کریں، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ یہ جو حضور سے پوچھا کہ یا اللہ اس آخری عشرے میں طاق راتوں میں کیا مانگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ دعا مانگو یا اللہ تو اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، اور تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا یا کریم، اے کریم تو ہم سب کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ ناظرین انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا إله العالمين يا رب العالمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاکار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے، یا اللہ تو ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرما، ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرما۔ یا اللہ یہ رمضان ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، یا اللہ ہماری نجات کا سبب بن جائے، جہنم سے خلاصی کا سبب بن جائے۔ یا الہ العالمین اس رمضان کے روزے یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں، تقوی کے حصول کا ذریعہ بن جائیں، سبب بن جائیں۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین ہزاروں لوگ اس وقت حرمین شریفین کے اندر موجود ہیں، یا اللہ مسجد اقصی میں موجود ہیں، مسجد قباء میں موجود ہیں، یا اللہ تو ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما رہا ہوگا۔ یا الہ العالمین ہم سب کو بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما، اپنی رحمتوں میں ہم سب کو بھی ڈھانپ لے۔ الہ العالمین ہم بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاکار لوگ ہیں، یا اللہ تو ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا الہ العالمین رمضان کی عبادات کو قبولیت عطا فرما۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من عتقائک من شہر رمضان۔ اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما۔ یا الہ العالمین تو افطار کے وقت میں اپنی رحمت خاصہ متوجہ فرماتا ہے، امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، حاجت رواؤں کی جو حاجت طلب کر رہے ہیں ان کی حاجتوں کو دور، ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، ان کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرما دے، ہمارے مسائل کو بھی حل فرما دے، ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کر دے۔ الہ العالمین ہم سب پر بھی اپنے نظر کرم کر دے یا اللہ۔ یا اللہ جن لوگوں نے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے کہا، یا اللہ تو ان کو حاضری کی سعادت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا اللہ سفر کو آسانی والا بنا، یا اللہ خیر و عافیت والا بنا۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک
من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر المستعاذ من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.